لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اور مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ بے شک یہ کام بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ قدم قدم پہ اللہ پاک کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہر کام میں اللہ پاک کی مدد ہو تو انسان کچھ کر سکتا ہے۔ پانی کا گھونٹ پینا ہے، اسے حلق میں اتارنا ہے، کھانے کا ایک نوالا لینا ہے، اسے حلق میں اتارنا ہے، ایک قدم نیچے رکھنا ہے، دوسرا قدم اوپر اٹھانا ہے، یہاں تک ایک سانس لینا ہے، اندر لینا ہے، باہر نکالنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اللہ پاک کی مدد کے بغیر انسان نہیں جی سکتا، رہ ہی نہیں سکتا اللہ پاک کی مدد کے بغیر۔ تو اس کی مدد کیسے ہے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی اللہ پاک کی مدد لینی ہے تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا گزر رہے تھے ایک علاقے سے، وہاں کا ظالم حکمران تھا، تو وہ جو بھی بہن بھائی گزرتے ان کو صحیح سلامت جانے دیتا، جو میاں بیوی گزرتے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرے اور تیرے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، تو ہم دین میں، اسلام میں، ایمان میں بہن بھائی لگتے ہیں، تو مجھے کہہ دینا یہ میرے ساتھ میرا بھائی ہے، اور ویسے بھی چچا زاد ہے تو میری، تو کہہ دینا میرے ساتھ میرا بھائی ہے۔ لیکن وہ اتنا گندا تھا، اس نے اپنا قانون توڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک کمرے میں تھے اور اماں جان سارہ سلام اللہ علیہا دوسرے کمرے میں۔ تو جب قریب آیا، اماں جان نماز پڑھ رہی تھی، اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک نے کیسے مدد کی؟ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، بخاری شریف میں۔ تو کہنے لگا مجھے معاف کر، تو اب نہیں قریب آؤں گا۔ دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آیا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، زمین پہ گر گیا۔ اللہ پاک کی کیسی مدد آئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب 3 مرتبہ یہ ہوا نا، باہر نکل گیا، تو اس نے کہا یہ تو بہت برگزیدہ لوگ ہیں، میری بیٹی ہاجرہ اس کو دے دو خدمت کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی، تو نماز میں اس وقت گفتگو جائز تھی۔ نماز میں پوچھا ماہیم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ماہیم کیا بنا؟ تو اماں جان نے فرمایا اللہ پاک نے عزت دی ہے اور بادشاہ وقت نے خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ تحفے میں دے دی۔ تو یہ ہے نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کری، مانگی، اللہ پاک نے کیسے عزت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ پاک کی مدد ملتی ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس کے اوپر کیسے اللہ پاک کی مدد آئے گی؟ مدد تو ملتی ہے نماز پڑھنے کے ساتھ اور صبر کرنے کے ساتھ۔ صبر کریں اللہ پاک کی مدد آتی ہے، بے صبری کے اوپر کوئی اللہ پاک کی مدد نہیں ہے۔
جو جلد باز ہے، بے صبر ہے، ہر کام میں جلد باز، ہر کام میں، اس کے اوپر اللہ پاک کی مدد نہیں آتی۔ قدم قدم پہ جلدی مچانے والا، ہر کام پہ جلدی مچانے والا، بے صبر انسان کے لیے اور بے نماز انسان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، آپ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے آپ فرماتے بلال اذان پڑھو، نماز پڑھیں، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ہمیں نماز کے ذریعے بڑا سکون ملتا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے سولی کے لیے چوک میں لے کے آئے، پوچھا خبیب کوئی آخری وصیت ہے تو بیان کر دیں۔ سیدنا خبیب نے کیا فرمایا؟ میری آخری وصیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دی جائے، آخری وصیت۔ اللہ اکبر، سامنے موت ہے، لوگ آئے ہیں پھانسی دینے کے لیے اور نماز پڑھ رہے ہیں، ہلکی پھلکی نماز پڑھی۔ فرمایا میرا جی تو کرتا تھا میں لمبی نماز پڑھتا، آخری نماز میری زندگی کی، لیکن آپ لوگوں نے کہنا تھا موت کے ڈر سے لمبی نماز کر دی ہے، موت کے ڈر سے لمبی نماز کر دی ہے۔ تو وہ آخری وصیت بھی ان کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دونوں عمل کرنے کی، نماز پڑھنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک یہ کام بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔